اقتباس کر کے کوشش آتی ہے. اب سب لوگ موبائل بند کر لو اور جس کو ضروری ہو تو کہیں پیچھے جا کے بیٹھے ہو، پہلی بات ہے. اس لیے ایک ہی کام ہوگا، نیت باندھنے کے بعد کسی کا بھی فون آ جائے کوئی مفتی جائز نہیں کہتا. صحیح ہے، موبائل بند کرو ابھی، چاہے ناظر ہو چاہے محترم ہو چاہے مفتی، بند کرو. اپنی آنکھ میں سرما میں کچھ لگا، آپ لوگ بگاڑ دیں گے سسرال سے واپس کر دیا جائے. جی پتہ چلا سرمے کو کاجل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کاجل. آپ کی محبت ماشاء اللہ نظامت کر لیتے ہیں جیسے کہ ہاں سے بس کروڑ بول دیجیے. ایک استاد کا نام لینا، باقی کو بلا دینا، جامعہ کا نام ہے نا. چلیے بھائی درود شریف. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم بيدك الخير كله. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. حضرات علماء کرام اور بہت ہی مقدر کے دھنی اور غنی یہ طلبہ عزیز، اتنا غنی اور دھنی دھرتی پر کوئی چہرہ نہیں ہے. سچ کہتا ہوں یہ چنیدہ ہے، چنے گئے. آگے کہوں کبھی ہم بھی چنے گئے تھے، لیکن چنے جانے کے بعد بھی بات بگڑ جاتی ہے. گلاس تھامنے کی صلاحیت نہ ہو تو چھوٹ کر ٹوٹ جاتا ہے. دیا تو گیا تھا، انڈا اتنا دبایا کہ پھوٹ گیا، ناشتہ ہوا، گلاس ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا. بتائیے دیا تو گیا تھا مگر کیا ثمرہ ملا؟ جی نہیں ملا. ہم اور آپ اسی مرحلے میں، ہمارا بھی چنا ہوتا مگر آج اپنی محرومیوں کو دیکھ کر کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دیے گئے آسمانی گلاس کو ہم سوال
نہیں سکے. چنے گئے تھے حدیث سیکھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, زندگیاں بنانے کے لیے, سدھارنے کے لیے, نمونہ امت بننے کے لیے, نبی کا محبوب بننے کے لیے. کہو صلی اللہ. اور ساری فرصتیں ساعتیں میسر ہوئی, ساری گھاٹیوں سے گزر بھی گئے, مگر اب بھی اطمینان نہیں ہے کہ شاید میخانے سے محروم ہی واپس آ گئے. اور یہ شعر اکثر زبان پہ آتا ہے, اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سر پر. جب ہم دیکھتے ہیں توفیق والوں کو, علم والوں کو, تو محرومی کا ایسا احساس ہوتا ہے. یہ شعر زبان پہ خود جاری ہے. اس کے الطاف, اس کے لطف و کرم کا کیا ٹھکانا جی. پتھر مارنے والوں کو نبی کی محراب میں سجدہ کرنا نصیب کر دیتا. صحابی کا صحیح ہے کہ کیا کہنا اس کے لطف و کرم کا. اس کے الطاف تو ہیں عام. جب عام ہیں تو ہم کیوں نہیں بنے؟ ہمارے سجدے دوسروں کے لیے نمونہ کیوں نہیں بنے؟ ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ کیوں نہیں بنی؟ ہمارا علم کافی کیوں نہیں ہوا؟ لطف اللہ کا, الطاف اللہ کے آتے آتے لگتا ہے کہیں ہوتے. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر. بلکہ میں کبھی اپنے لیے اس کو دہراتا ہوں, اس کے الطاف تو ہیں عام اے رضواں سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا, تو کیوں نہیں بنا؟ تیری عمر کے کون کیا سے کیا بن گئے, تو کیوں نہیں بنا؟ تو ہم لوگ اس پیریڈ میں, اس مرحلے میں اخلاص ملا تھا سوال نہیں. یہ جو قوم ہے سامنے, یہ جو چہرے ہیں سامنے, ان کو ایسی تربیت دی جائے, ایسا شعور ان میں بخشا جائے کہ یہ اس مسموم دن کو نہ دیکھنے پائے. یعنی بعد میں ان کو حسرت نہ ہو کہ ہم کچھ بن نہ سکتے. ابھی یہ قیمتی اس لیے ہے کہ ان میں کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جی, بڑی تعداد ایسوں کی ہے جن کے دفتر میں فرشتے قلم لے کے بیٹھے ہوئے, لیکن ان فرشتوں نے ایک گناہ بھی نہیں لکھا. تلاوتیں لکھی ہیں, دعائیں لکھی ہیں, سجدے لکھے. بتاؤ قابل رشک چہرہ ہے کہ نہیں جی؟ کیا آپ اور ہم اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں جی کلاس سنبھال نہیں سکتے, ورنہ یہ گھڑیاں تو ہم کو بھی ملی تھی نا. خیر, یہ قیمتی کس اعتبار سے قیمتی؟ بچوں آپ سننا, آپ ہی کے لیے بات کہی جا رہی ہے. اسٹیج تھوڑا اوپر ہوتا تو سب کی طرف میں دیکھتا جی, لیکن جو ہے ادھر ہی دیکھ رہا ہوں. آپ اپنے کو سنبھالو اور بہتر سے بہترین بننے کی کوشش کرو. یہ ہے ان پروگراموں کا اور مجلسوں کا اور تقریروں کا اور تربیت گاہوں کا اور پڑھنے پڑھانے کا خلاصہ. جتنے خوبصورت ہو, جتنے باکمال ہو, اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. طبیعت اللہ نے جو بخشی ہے, شریعتوں کے مراحل طے کرنے کے لیے, سمجھیں ذرا سا بات ان کے لیول کی نہیں ہے. طبیعت اللہ نے جو دی ہے, طبیعتوں میں اللہ نے جو صفات رکھی ہیں شریعت کی صفات حاصل کرنے کے لیے. مثلا پیٹ کسی بھی محبوب چیز سے کسی کا بھرتا نہیں. کپڑا یہ بڑا اچھا لگا, خرید لی,
इनका देखा अच्छा लगा, इसका शौक उभर आया, सही है, उनकी टोपी, फिर उससे अच्छी उनकी टोपी, उससे अच्छी वो टोपी, और खाने वालों को तो कहना क्या है, इस देश से दूसरे देश चले जाते हैं खाने के लिए, पैसे हैं। नहीं निकली किसी की आज तक सब हसरतें दिल की, किसी की हसरत और किसी की तमन्ना मुकम्मल नहीं हुई। नहीं निकली किसी की आज तक सब हसरतें दिल की, कि हर हसरत नई हसरत पे जाकर खत्म होती है। दाल नहीं मिली थी तो दाल ही हमारी मेहराज थी, लेकिन खुशबू आ गई कहीं से सालन की, तो सालन के लिए आप बेकरार हो गए। सही है कि नहीं? फिर चिकन चिल्ली के लिए देखिए वो नाम नहीं जानता, फिर फ्राई के लिए, और फिर चिकन मलाई, और खरोट के चाचा होटल तक जाना आपका आसान हो गया है ना। वहां पे आपने कितना खाया होगा, क्यों? मुझे पता है हलवा अगर घूम घूम के ना खाएं तो अपना अपनी जिंदगी नाकाम समझते हैं। यार इतने दिन तक रहे उधर पानोली के आसपास, लेकिन चाचा होटल नहीं गए। देखिए कितनी हसरत से है। नहीं निकली किसी की आज तक सब हसरतें दिल की, कि हर हसरत नई हसरत पे जाकर खत्म होती, यानी आगे बढ़ने की और आगे लजीज से लजीज तर की फिक्र होती कि नहीं होती। बस ये है तबीयत, इसको बनाओ मुकद्दमे तरक्की शरीयत। आपको शरीयत में आगे बढ़ना है, दीन में आगे बढ़ना, बिल्कुल यही तरतीब है, किसी एक जगह आपको रुकना नहीं। पहले तो अलिफ बा ता सा, फिर आपने किसी को सुना वो जोड़कर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहीं से आपको शौक होना चाहिए, मैं कब ऐसे पढ़ूंगा। पहले तो आप मुफरद पढ़ रहे थे, अलिफ बा ता सा, फिर आपको ख्याल आया वो तो मरकब पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शौक आपको होना चाहिए। उसके बाद अगला शौक, वो तो पहले देखे पढ़ लेता है, हाफिज है, उसका शौक होना चाहिए। देखिए पहुंच रहे कि नहीं अहमदाबाद के होटल तक, भाई आगे जा रही गाड़ी की नहीं जा रही। मुझे पता है गुजरात में पढ़ने वाले क्यों वहां दाखिला देते हैं, जो भूख रखा है राधेर तो हर जुमा को निकल जाते हैं। चलिए आइए, ये तबीयतें जो बनी है, थोड़ा सा मजमून मेरा इल्मी अंदाज का हो गया, ये आप लोग सब बैठे हैं तो, लेकिन बच्चे भी समझ रहे हैं। एक खाने के बाद दूसरे खाने की फिक्र, 1 रुपया वाला चॉकलेट, अब कल नाना ये नहीं वो वाला 5 वाला, फिक्र है कि नहीं? हाँ, हर मर्तबा वही, अब्बा से तो नहीं कह रहा, नाना से तो जरूर कहे। अब्बा तो थप्पड़ भी लगाते, नाना ने तो मारना जानता ही नहीं। सही है कि नहीं? खैर, तो जब ये तबीयत है इंसान की, क्यों उसका कदम रुकता नहीं, बढ़ता ही है। तो मैं कहता हूं बच्चों, यही मिजाज शरई मैदान में इस्तेमाल करो, दीनी मैदान में इस्तेमाल करो, इल्मी मैदान में इस्तेमाल करो, और कहो हमें इस मैदान में रुकना नहीं है, आखिरी सांस हमारा आखिरी कदम होगा। फारसी में कहा था जलालुद्दीन रूमी, अंदरी रह मी तराशो मी खराश। अनाउंसरों की और नाज़िमे जलसा की बरकत से मेरी भी गठरी खुल जाती है शेर वाली, और डब्बी खुल जाती है। क्या कहा? अंदरी रहमी तलाशो मी खराश, तराश खराश करते रहो, इसी सिंहार को आखिरी सिंहार मत समझो, नया पाउडर मिले तो वो भी लगा दो।
صحیح کہا نہیں سمجھے؟ مولانا کو کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہنس رہے عبد القدیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں فارسی میں؟ اندری رہ اس راستے میں اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش آخری دم تک کبھی اپنے کو فارغ مت سمجھو الف با تا سے ابتدا ہوتی ہے آپ جوڑنا سیکھو الحمدللہ پہلے سب الگ الگ تھا جوڑ دیا پھر یاد کرنا سیکھو زبانی پڑھو پھر ترجمہ جانو پھر ایک دن کسی مولانا کو پوچھو اور پھنسا دو بتاؤ الحمد کی دال پر پیش کیوں اور للہ کے لام پر زیر کیوں ہے میں بتا دوں دال کا پیش تو ہر مولوی بتا دے گا لیکن للہ کے لام کے زیر کو کسرے کو بتانا سب کے بس کی بات ہے للہ کے ہاں کو زیر کو تو بتا دیں گے لیکن خود لام کے لام جر کے زیر کو بتانا سب کے بس کی چھوڑ دیا ایک سوال میں مگر مجھ سے مت پوچھنا چیک مت کرنا یہ آپ ہی بتا دو مطلب بتا رہا ہوں کہ ایسی فکر ہونی چاہیے اور ایسی جب تمنا رکھو گے فکر رکھو گے کہ آگے میں جانوں ایک سوالیہ ذہن ہونا چاہیے قرآن میں سب سے پہلے کون سی سورہ ہے بچوں بولو قرآن میں سب سے پہلے کون سی سورہ فاتحہ اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کون سی اقرا تو پوچھو نا مولانا سے کہ آئی وہ اور لکھی گئی یہ ایسا کیوں اس کو کہتے ہیں اندری رحمی تلاشو می خراش آگے پڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ کرو گے ایسا انشاءاللہ تو پھر دیکھو آپ کو کوئی نہیں روکے گا ایک دن آپ دیکھو گے یہ کرسی نہیں 10 سال پرانی آپ کو سونے کے اسٹیجوں پر کھڑا کیا جائے اس لیے کہ آپ وقت کے علامہ بنیں گے کیوں بنیں گے کیوں مایوس کروں ان کو جی یہ بچہ جو نظم پڑھ رہا تھا کیا پیاری نظم تھی اور اس نے جو قرآن پڑھا تو مجھے اچھا لگا ہے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں اتنی اچھی قرآن میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں اور یہ سمجھ لیتے کہ آپ کے پاس کہاں اتنا دل ہے اس کے ہنسنے کا ترجمہ یہی تھا یہ اپنے کو دل والا سمجھتا ہے کچھ نہ دے کر کے بھی صاحب کے دل ہے بولے گا نہیں میرا گھنٹہ اس کا گھنٹہ جی چلیے آئیے بچوں دھیان سنو ابھی تمہارے لیے باتیں ہوں اذان 4 بجے تو نہیں ہے 4:30 چلیے ابھی سنو جب تک اٹھ کے بھاگو گے نہیں جب تک میں چھوڑوں گا ان بچوں کو میں پاتا ہوں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیچ دعا کرو کہ اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کرے ہمارے چہرے تو گرد و غبار والے ہیں ان کے چہرے اللہ کے چمکتے نہیں کہا فرشتوں میں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں بے داغ چہرے ہیں جی اور ان کی روح بتاؤ یہ جو نظم پڑھ رہا بالکل صحیح ترجمہ نہیں کر رہا میں ایسے مجمع مدرسے کے طلبہ کو کہتا ہوں جو مکاتب کے بچے ہیں کہ یہ تو اتنا پوچھو کہ کیوں آئے مدرسے میں تو اتنا کہہ دیں گے کہ ابا نے بھیج دیا تو میں آ گیا لیکن اتنی بات نہیں ہے یہ ان کی زبان بولتی ہے ان کی روح کو اگر زبان دے دی جائے الفاظ دیے جائے تو جانتے ہیں روح کیا بولے گی وہی بولے گی جو نظم میں بات پڑھی جا رہی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے زمانے میں تو نہیں تھے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے آپ کی مسکراہٹوں کو کا لطف کبھی نہیں دیا کبھی آپ کو موقع پر ہم ساتھ دینے والے نہیں ہوئے اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے مگر دل ہمارا آج بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی ان بچوں سے پوچھو ان کی روحوں کو زبان دے کر کے ایک شعر میں وہ سمجھا دیں گے کیا تمنا ہے ایک معصوم بچے کو پوچھو نا جو اردو بھی پوری نہ بولے
روح اگر بولنے پہ آ جائے تو یہی کہے گی کہ مدرسے میں ہم کیوں آئے ہیں. تمنا ہے، ایک تمنا لے کر آئے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. سب کی روح یہی اندر میں شوق لے کے بیٹھی ہے، کہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان سے پوچھو ابھی بھی نہیں سمجھتے، مگر اندر بعض مرتبہ پیاس لگی رہتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیاس لگی ہے، مگر طبیعت کچھ بگڑی ہے، موڈ ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا. جب لگایا گلاس کو ہونٹوں سے تو حل من مزید اور لو ولدینا مزید اور لو. سمجھ آگی بات؟ 3 گلاس جوس پی رہے ہو، ایک ہی نشست میں 3 مٹکے خالی کر دیے. کچھ بات سمجھ آ رہی؟ اب پہلے سے نہیں بولے پیاس لگی ہے، مگر طبیعت بگڑی تھی. کیا پتا چلا؟ جب گلاس نے ٹچنگ کی ہے ہونٹوں سے، سمجھا؟ تو اس وقت کھلا ان پر کہ واقعی اندر میں پیاس. ایسے ہی یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور جب ان کو اور روشنی ملے گی تو پتا چلے گا کہ اندر سے روح بے چین تھی گھروں پر کہ ہم کی جھوپڑی میں پڑے ہوئے، اور کس فضا میں جی رہے ہیں. ہماری روح کو تو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے. اور نبی مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ اور امانت دے گئے ہیں، اس تحفے کو مزید سجانا ہے، سنوارنا ہے اور آگے بڑھانا ہے. ہمیں کہاں کسی جھوپڑے میں رکھ دیا گیا، وہاں وہ روحیں بے چین تھی، وہاں سے اٹھا کر اللہ نے اس تربیت گاہ اور آماج گاہ میں پہنچا دیا جہاں ان کی تمناؤں کی تکمیل ممکن تھی. یہ وہ ہیں گویا ان کی روح نبی سے پہلے ہی پیار کر رہی ہے. المرء مع من احب. دیکھا تو نہیں ہے نبی آپ کو، دیکھا تو نہیں ہے مگر پیار ضرور رکھتے ہیں. نبی آپ کو سنا تو نہیں ہے مگر پیار ضرور رکھتے. کوئی معمولی بات ہے یہ نہیں جی. اس لیے میں ان کے فیور کی باتیں کر رہا ہوں. یہ قیمتی چہرے ہیں جی. یہیں سے بات چلی تھی اور کہہ دوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے پھول ہیں. یہ پھول نبی کی آخری مراد ہیں. یہ کہتے ہیں نا ابا دنیا سے جا رہے، پوچھ لو کوئی خواہش ہو تو پوری کر دی جائے. تو بالکل یہ سمجھو کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مراد ہے. نبی دنیا سے جا رہے تھے، ایک ہی فکر تھی، میرے بعد میرے دین کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، سجائے ہوئے چمن کا کیا ہوگا. تو اوپر سے آواز آ گئی، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ چلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے. اب چلتا رہے گا تو جلانے والا بھی چاہیے گے نا. پکتا رہے گا تو سننے کا آپ بھی چلے گئے چاچا ہوٹل میں. ہاں بولو. پکتا رہے گا تو کوئی پکانے والا ہوگا نا. بولو جی. جلتا رہے گا تو کوئی جلانے والا تو ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اندھیروں میں جو چراغ جلایا تھا وہ جلا اور جلتا رہا اور جلتا رہے گا. نبی نے جلایا، صحابہ نے جلایا. پھونکنے والے ہر دور میں پھونکتے رہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. منہ چڑھاتے رہو گے، ہم یوں ہی مسکراتے رہیں گے. تم ابوسن کم تریرا رہو گے، نہیں سمجھے، مگر ہماری مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا. گویا اللہ سے کہا، اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا
یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اور نئے طوطوں کو، نئے پرندوں کو، نئی بلبلوں کو پھر بولنے کا موقع دیا جائے گا، یہاں تک کہ 2025 کے ان پرندوں کو پھڑپھڑانے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ اللہ ان کو آباد رکھے۔ چلیے یہ بات تو ہوئی میرے بھائیوں، میرے عزیزوں۔ اب آپ اتنی دیر میں پتہ نہیں کیا سمجھے اور کیا نہیں سمجھے، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے آپ کے گاؤں سے اٹھا کر جو یہاں بلایا ہے، تو اللہ آپ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے اور آپ کو بہت بڑی عزت دینا چاہتا ہے۔ کہیں سے انعام کی امید بڑھ جاتی ہے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، اس کے سامنے آپ ٹیڑھے ویڑھے رہتے ہیں کہ اچھے اور ڈھنگ سے رہتے ہیں؟ بھائی ڈھنگ سے رہیں گے کہ ٹیڑھے ویڑھے رہیں گے؟ یہ ٹیڑھے ویڑھے نہیں سمجھ رہے۔ جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو وہاں قاعدے سے رہیں گے کہ بے قاعدے رہیں گے؟ مولانا بتا دوں، شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں ہوئی؟ ہاں تب تو بالکل صحیح مثال دینے جا رہا ہوں۔ بتاؤں، جس گلی میں آپ کو امید ہو جائے، جس گلی میں استاد ہے یہاں، کوئی بات نہیں، شادی تو سبھی کرتے ہیں، جس گلی میں امید ہو جائے اس گلی میں کبھی بغیر کنگھے کے آپ گزریں گے؟ نہیں گزریں گے؟ میں تو کہتا ہوں میرے سرمے میں نہیں جائیں۔ جمعہ کی ایک رکعت چھوٹے تو چھوٹے، سرما نہ چھوٹے، اس لیے کہ کہیں جو امید ہے اس وہ امید کہیں متاثر نہ ہو جائے، کہیں امید کا کوئی فرق کٹ نہ جائے، بھیگ نہ جائے، بھیگ جائے تب بھی پرندہ نہیں ہو پاتا۔ صحیح ہے جی؟ ہاں، کیا سمجھا آپ نے؟ جہاں سے امید ہوتی ہے وہاں آدمی بہت بچ بچ کر سج سج کر رہتا ہے۔ اگر محتمم صاحب مولانا رفیق صاحب اور یہ بھی محتمم صاحب کیا حافظ اکبر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ آپ ہی کی برکت سے تو محفل سجی ہے، اگر ان ذمہ داروں سے اگر کسی بچے کو امید ہو جائے کہ آئندہ سال مجھ کو بھی یہاں پڑھانے کی جگہ مل جائے گی، بتاؤ ان کے سامنے کوئی شرارت کرو گے؟ ارے بھائی بولو نہیں، کیوں؟ شرارت کروں گا تو کٹنگ ہو جائے گی، بلکہ اب تو سنت جو چھوڑتے تھے نا ظہر کی، اب تو تھوڑا سا زیادہ پڑھو گے جب تک یہ رہے گے مسجد میں، دوڑ کر کے پانی لاؤ، حضرت کو پیش کرو، کبھی دادا کا سلام سناؤ، دادا نے سلام کہا ہے، تاکہ وہ جو امید ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ سب ہے کہ نہیں انسان کی خصلت؟ فرضی سلام پیش کرو گے، فرضی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امید ہو جانے کے بعد مراد پوری ہو جائے، اس کے لیے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اب کیسے رہنا۔ اس گلی میں کبھی سو کر اٹھوں اور ڈائریکٹ گزر جاؤں، کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آنکھ کے کیچڑ بھی بہ رہے ہیں، ناک کی ریٹیں بھی بہ رہی ہیں، اور ہوٹوں کا بھی ٹھکانا نہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی گزرے نہیں؟ کیوں؟ کہیں کٹ نہ جائے، وہ امید ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ تو میں کہتا ہوں اب آؤ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے قرآن کی حفاظت کون کرے، میری شریعت کی حفاظت کون کرے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، اور جب اللہ ہم کہیں نا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اوپر سے اتر کے آئیں گے، ہم اپنے بندوں میں سے کسی سے کام کروا لیں گے۔ اب اللہ اپنے بندوں میں سے کام کروائیں گے، گاؤں میں تو ہر گھر میں 2-4 بچے تھے نا، اللہ نے سب کو یہاں بھیجا تو آپ کو بھیجا، تو پتا کیا چلا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، تو ہم میں اللہ نے جن جن کا نام لکھا اس میں ان کا
इनका नाम इनका नाम इनका नाम इनका नाम था। बताओ इनको उम्मीद हो गई कि नहीं होगी? इनका चुनाव हो गया। अल्लाह इनको बहुत ऊंचा उठाने वाले, इतना ऊंचा उठाएंगे जी अल्लाह ताला, अगर आप ढंग से रहे तो इतना ऊंचा उठाएंगे कि आपकी इज्जत से आगे किसी की इज्जत नहीं। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान भी और बड़े बड़े अहले सरवत अहले दौलत भी आपको अपनी गाड़ियों पर बिठाना अपनी बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बादवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो इज्जत और मकबूलियत और महबूबियत अता फरमाई कि ट्रेन चालू होती थी नई तो हजरत को बिठाते थे, कहते हजरत ट्रेन पर बैठ जाओ। नई गाड़ी कोई लाता, कहते सिर्फ हाथ रख दो हजरत। क्या बात, इससे बढ़कर कोई इज्जत होगी? इल्म की इज्जत, दीन की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। हारून रशीद का दौर है। एक मर्तबा कुछ शोर हुआ, कुछ आवाज आई। हारून रशीद की बीवी भी वहीं बैठी, कहा कैसा शोर है? बीवी ने पूछा तो हारून रशीद ने कहा झगड़ा नहीं हो रहा है, ये एक अल्लामा, एक बुजुर्ग, एक मौलाना आ रहे हैं, नाम उनका अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। वो आ रहे थे, लोग इतने लोग इस्तिकबाल में गए, उनको लेने के लिए पूरा शहर गया था। वो आ रहे हैं और इस वक्त उनको छींक आई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरे मजमे ने कहा यरहमुकल्लाह, तो मजमे के बोलने की आवाज है। तो बीवी कहती है अपने शौहर हारून रशीद से कि बादशाह ऐसे लोग होते हैं, तू खाक बादशाह, तेरे पास पुलिस न हो, डर न हो, तो तेरे को कोई सलामी देने वाला नहीं है। ये तो छीनते भी है तो पूरी दुनिया साथ दे रही। देखा इज्जत किसको कहते? जी चलिए अब थोड़ा सा रुख बदलता हूँ। मैंने इसलिए इतनी तकरीर कर दी, जैसे मेरी आदत ये है, आदत गैर शरीफा तो हो जाए शरीफा, कि एक ही बात पकड़ में आ जाती है तो देर तक चलती रहती है। मैं 1 रुपये का चॉकलेट 1 घंटे तक घुमाता रहता हूँ। डेढ़ नहीं, 1 रुपये का, 1.5 रुपये का नहीं हो तो नुकसान हो जाएगा 50 पैसा। क्या करता मुंह में, क्यों? चूस चूस के पूरा वसूल करो। 1 बोटी चबा चबा के पूरा पैसा वसूल करो। एक लफ्ज मिल जाता है तो फिर उसी को इतना खोलो कि मजा आ जाए। जैसे अभी वहां मजा आ गया, वो रब्बे तो कल से रब बना दे, नहीं समझे एक बयान में। खैर यहाँ मैं कह रहा हूँ बस ये मिल गया टॉपिक कि इतना खूबसूरत धरती पर अल्लाह की निगाह में, फरिश्तों की निगाह में कोई चेहरा नहीं। इतने कीमती इंसानों में कहीं कोई तबका नहीं है जितने ये, इसलिए कि इनका चुनाव किया है अल्लाह ने, इनसे काम लेना है। काम लेना है तो क्या, इन्हीं में से कोई मुहद्दिस बनेगा और एक कश्मीरी। अरे वहीं क्यों रुक जाते हो, कहो कोई बुखारी बनेगा। हाँ, कोई जामिउस सिफात बनेगा, अबू हनीफा वक्त बनेगा, इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरत बनेगा। जी इसी में से बनेगा। अब कोई मुश्किल नहीं है। मौलाना अगर मुश्किल समझते हैं अंदर से तो ईमान की कमजोरी है। अब 2 मरतबा मुश्किल समझे तो ईमानी खतरे में हो जाएगा। अब 3 मरतबा मुश्किल समझे तो बीवी भी आधी चली जाएगी। क्यों? जितना इधर ईमान जाएगा उतना उधर निगाह भी जाएगा। अल्लाह के खजाने में, बच्चों ध्यान से सुनना, अल्लाह के खजाने में कभी पैदा होने से पहले इमाम बुखारी भी छुपे हुए थे, फिर पैदा हुए। दुनिया ने जाना कि बुखारी जैसा आदमी भी अल्लाह के खजाने में था। अब बुखारी से भी ऊपर उनके असातिज़ा कह लो। अब मैं कहता हूँ इमामुल मुज्तहिदीन, इमामुल अइम्मा, फखरुल उम्मा,
کشف الامہ سراج الامہ یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اتنا بڑا انسان، یہ بھی تو اللہ کے خزانے میں تھا، لیکن پھر ایک دن پردے سے باہر آیا اور اس نے عالم میں اپنا رنگ دکھایا، عالم میں اپنا کلر دکھایا، پردے میں تھا، ان کی ماں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں ایسا انسان، اتنا قیمتی انسان آئے گا، کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے اچھا، اور اللہ کی صفات میں یہ بات پھر ایمان والی، اللہ کی صفات میں یہ بات ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو زوال نہیں، لم یزل ولا یزال، خزانہ کبھی ختم نہیں، کبھی کم نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، خزانہ بے حساب ہے، بے حساب ہے۔ تو میں اب تیرا سوال کر رہا ہوں، وہ اساتذہ بھی میری طرف دیکھیں، اچھے چہرے اللہ کے خزانے میں جتنے تھے سب دھرتی پر آ گئے، اب نہیں ہے اللہ کے خزانے میں اچھے چہرے، قسمت والے چہرے اب نہیں ہے اللہ کے خزانے میں۔ ارے بھائی بولو، شاید میری اردو نہیں سمجھ رہے ہے۔ بخاری جیسا قیمتی چہرہ اللہ کے خزانے میں، اللہ کی قدرت میں اب بھی ہے، ابو حنیفہ جیسا اب بھی چہرہ ہے، لیکن آ نہیں رہا ہے، وہاں سے آ نہیں رہا ہے، کچھ کمی ہے۔ وہ کمی میں بتاتا ہوں کیا ہے، اس کو دور کر لے انشاءاللہ، انہی میں سے اللہ کسی کو وہ مقدر عطا فرما دے گے کہ اپنے زمانے کا بخاری اور ابو حنیفہ اور رازی اور غزالی اور رشید و اشرف اور نانوتوی بن جائے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ صرف ایک مثال، کیونکہ مثال سے پہلے میں بات ہی بتا دیتا ہوں۔ تو وہاں ایک اتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ اس سے نہ معلوم کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اتنے چمکے اور اتنے شاندار بنے، ان علماء سے پوچھو، اپنے اساتذہ سے، بڑے قابل لوگ دکھ رہے ہیں، ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے امام بخاری کی والدہ کی، اماں کی دعا نے اتنا شاندار انسان ان کو بنا دیا۔ بناتا تو اللہ ہے، ذریعہ کوئی چیز بن جاتی۔ کہتے ہیں امام بخاری جب پیدا ہوئے، ابا نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ اس کو بنانا، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بنانا اور نبی کے کام میں لگانا۔ دکان کی وصیت کر کے نہیں گئے، اماں نے بھی وہی فکر کی، خوب دعائیں مانگی، مگر ایسا تھا کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی بچے کی۔ اب یہ رونے لگی کہ اللہ بچے کی آنکھ ہی نہیں ہے تو کہیں جائے گا نہیں تو پڑھے گا نہیں تو کیا کام کرے گا۔ مگر ان کو یاد آیا، سب دروازے جہاں بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، دعا کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ مراد وہاں سے آ ہی سکتی۔ تو انہوں نے رو رو کے مانگا، کہا اللہ کیا کیا ہے، اس تیری بندی کا پلان تھا۔ اماں دعا کر رہی، اس بندی کا کیا کیا پلان تھا، یہ بچہ جب پیٹ سے باہر آئے گا تو میں اس کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، اور پھر جب بڑا ہوگا تو تیرے نبی کی حدیثوں کے لیے ملک اس کو پھراؤں گی، بھیجوں گی، قرآن سکھاؤں گی۔ یا اللہ آنکھ لے لی آپ نے، میرے تو سارے کھیل ہی بگڑ گئے۔ یا اللہ تو سب کا بھلا چاہتا ہے نا، اس بڈھی کا بھی بھلا کر دے، اس بندے کا بھی بھلا کر دے۔ یا اللہ میری پلاننگ، آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا جذبات تھے، اور آپ جذبات کی قدر کرتے ہیں، آپ شکور ہیں، شکور۔ آپ سے بڑھ کر کوئی کسی کے جذبے کی قدر نہیں کر سکتا۔ یا اللہ
میرے بس میں نہیں کہ اس کی آنکھ واپس ہو جائے، لیکن آپ کے بس سے باہر بھی نہیں ہے۔ ایسی دعا جب مانگی ہے تو مانگتے مانگتے کسی دن سو گئی رات میں، تو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے بشارت سناتے ہیں، اے اللہ کی بندی خوش ہو جاؤ، تیرے بیٹے کی آنکھ اللہ نے واپس دے دی ہے۔ بشارت سنانے کے لیے بھی کوئی سڑک چھاپ انسان نہیں آیا، بیل چرانے والا نہیں آیا، آیا تو ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر جن کے ہاتھوں اللہ نے کروائی۔ کئی اشارات اس میں ہیں لیکن اس مجمع میں نہیں، ان کو جو پتہ نہیں اصل بات وہ میں بتا رہا ہوں۔ تیرے بیٹے کی آنکھ واپس ہوگی، وہ اٹھی ہیں تو فوراً بیٹے کے پاس گئی اور جا کر دیکھا تو واقعی بیٹا دیکھنے لگا، آنکھ والا ہو گیا۔ دعا کی تاثیر سمجھ میں آئی، دعا کی طاقت سمجھ میں آئی جی۔ تو بچوں پہلا کام آپ کا تو یہ ہے کہ آپ اپنی اماں سے گھروں پر، ابا سے، یہ تو اماں کا قصہ تھا اس لیے اماں کو پہلے کہتی ہے، دعائیں خوب کرواؤ۔ یہاں سے جب فون کرو سمجھا، ہر فون میں کہو امی میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی سنایا آج، یہ بھی سنایا، یہ دعا بھی سنائی، تھوڑی آپ کی دعا مجھے لگ جائے تو میں بھی آپ کی تمناؤں کا پھول بن سکتا ہوں۔ اب کبھی کبھی یہی بات سنا دو کہ امام بخاری کو اماں کی دعا نے بخاری بنایا تھا اور سب سے بڑے محدث بن گئے۔ اور کبھی کسی کی دعا، کبھی کسی کی دعا لو، لیکن دعا بھی قبول کیوں ہوئی؟ پہلے اندر میں بے قراری ہونی چاہیے۔ تو میں بچوں سے کہتا ہوں پہلے آپ کے اندر میں نیک جذبہ بننے کا اور آگے بڑھنے کا ہونا چاہیے۔ تو پہلا کام ہے نیک تمنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ دعاؤں کا سرمایہ، خود بھی دعا کرو جم کر کے، اور جہاں جہاں سے آپ کو مخلصانہ دعائیں مل سکتی ہیں وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کبھی کوئی بچہ اپنے کو کمزور سمجھ کر کے سست نہ پڑ جائے، آج کا کمزور کل کا سب سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے سنایا، حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی نور اللہ وبرکاتہ پڑھنے میں اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے نہیں تھے، پیچھے رہتے تھے، لیکن اللہ نے جب چنا ہے تو مدارس کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ مساجد کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے سرتاج العلماء بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت جیسی نعمتیں ان کی قبروں پر اللہ برسا۔ تو آج بھی ہو جو براہیم سا امام پیدا، بتاؤ ان میں بھی کوئی ایسی نیک تمنا ہے؟ اور ان کے بارے میں ابھی ان کے ایک استاد آئے تھے مولانا قاسم صاحب، بالکل سفید بال والے، مولانا کی جوانی میں ان سے انہوں نے پڑھا تھا، تو وہ کنٹھائیہ میں پڑھاتے تھے مولانا غلام صاحب، تو کہنے لگے ہم لوگ پڑھتے تھے اور مولانا تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور مسجد میں جا کے دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن میں بھی چلا گیا کہ دیکھو کیا کرتے، وہ خدمت بھی کرتے تھے، تو بولے میں بھی گیا، تو کہا دیکھا کہ ایک ہی دعا بڑی دیر تک مانگ رہے، اے اللہ، اے اللہ، میں تو بڑا کمزور ہوں، میں پڑھنے میں صلاحیت میں بہت کمزور ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ پھر بھی تمنا ہے تو مجھ سے دین کا کام لے لے، یا اللہ میں مانگتا ہوں مجھ سے دین کا کام لے لے، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں قابل نہیں ہوں، مگر اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے، تو مجھ سے دین کا کام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر تک یہ ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر تو میں بھی بیٹھا تھا وہاں، آمین آمین کہہ رہا تھا، پھر ہم گھبرا گئے تو اٹھ کے چلے جائے۔ دیکھا دعا کا ابھی آج کے زمانے کا نقشہ بتا رہا ہوں، اسی پر تو یہ شعر بار بار کہہ رہا ہوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ دعا میں رنگ آج بھی آ سکتا ہے، اس لیے اپنے گھروں پر
جی بلکہ کبھی کبھی نا اماں کو خوش کر کے تو اماں کو، اماں آپ نے بڑا اچھا کیا، مجھ کو مدرسے میں بھیج دیا، اللہ آپ کو ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھے، اچھا رکھے، اور دعا کرنا کہ ذرا سا میں جلدی سے بڑا عالم بن جاؤں، حافظ بن جاؤں، اس طرح کی باتیں سمجھا. یہ گھر کی مسکراہٹ کو بولو تو ان کو لگے گا کہ واقعی میں نے اپنے بچے کو جو پال پوس کے بڑا کیا ہے تو کوئی نعمت ہے، کوئی نعمت ہے. تو بہرحال یہ ایک کام. اور دوسرا تو پہلا کام ہے کہ نیک تمنا ہو، دوسرا کام ہے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور تیسرا کام ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ مدرسے والے جیسا رکھے ویسا رہنا پسند کرو. کیا کرو؟ آزادیوں میں بات نہیں بنتی، شریعت مکمل پابندی کا نام ہے. شریعت کس کا نام ہے؟ اور کفر مکمل آزادی کا نام ہے. جو چاہے کرو یہ کفر ہے، اور مالک سے پوچھ کر کرو یہی شریعت ہے، یہی ایمان ہے. وہ جو اذن دیں تو قیام ہے، وہ جو حکم دیں تو قعود ہے، بغیر ان کی مرضی پاک کے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. یہ طلبہ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے استاد رکھتے ہو. یہ مدرسے کے سارے نظام آپ کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو بوجھل مت سمجھو. بہرحال یہ چند باتیں، اور میں کہہ رہا ہوں کوئی استاد بھی کسی بچے کو یہ نہ کہتے کہ تم کچھ نہیں بنو گے، اور کوئی طالب علم یہ نہ سمجھ لے کہ میں کچھ نہیں بنوں گا. اس میں کتنے اتنے ذہین بیٹھے ہوں گے جی کہ مجھ سے کوئی سوال کرے کوئی تو شاید میں اگر مگر کرنے لگوں اور ہو سکتا ہے بہترین جواب دے دے. ارے اصل میں بات یہ ہے کہ جواب تو اوپر سے آتا ہے. وہ چھوٹے کی بھی کھوپڑی میں ڈال سکتے ہیں اور بڑے کی بھی ڈال سکتے ہیں اور کبھی الٹ پلٹ بھی کر سکتے ہیں. بس اس کو منا کے رکھو، اس کو منا کے رکھو، وہ کبھی ناراض نہ ہو، وہ کہے فجر میں اٹھو تو اٹھو. اور آپ جانتے ہو اس کو دعا بہت پسند ہے. ابھی میں نے بیان کیا ہجرت مقدر تھی، جانا ہی جانا ہے. تورات میں لکھ رکھا تھا اللہ نے پچھلی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئی کہ آپ کو مدینہ جانا ہی ہے اور موت تک وہاں رہنا ہے اور وہیں مدفن ہوگا، دفن ہونا ہے. مگر پھر بھی جب جانے کا تقاضا ہوا لوگوں کا تو اللہ نے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. دعا مانگو جب جانے دوں گا، دعا مانگو جب جانے دوں گا. دیکھا پتا کیا چلا؟ دعا اللہ کو بہت اچھی ہے. لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. جی تو کہنا یہ ہے میرے بھائیو کہ کوئی بچہ اپنے کو کمزور نہ سمجھے. ہارون رشید ایک مکان میں آ کے ٹھہر گیا، پیاس لگ گئی، سفر میں کہیں چلتے چلتے ایک بچہ پانی لے کے آیا. ٹھیک ہے، اس بچے سے ہارون رشید جو ہے کھیل کرنے لگا. تو کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اچھا بتا یہ تیرا گھر ہے؟ ہاں میرا. کہنے لگا ہارون رشید بتا تیرا گھر اچھا ہے کہ بادشاہ کا گھر اچھا ہے؟ اس کا گھر تو جھوپڑ دیہات کا تھا، کیسا رہے گا، اور بادشاہ کا گھر کیسا رہے گا؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ہارون رشید نے کیا پوچھا، تیرا گھر اچھا کہ بادشاہ کا گھر اچھا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے. بادشاہ کا گھر تو سونے چاندی کا بنا ہوا. تو کہنے لگا میرا گھر اس لیے اچھا ہے کہ اس وقت میرے گھر میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ کا گھر بادشاہ سے خالی. ہارون رشید کو اس بچے کا جواب بڑا پسند آیا. اب واقعہ ہو گیا سناؤں تو دیر ہو جائے گی. میں فکر بول رہا تھا، اب تک کیا بول رہا تھا؟ فکر بول رہا تھا. یہ تو ان کے لیے ایک آدھ مثال میں نے بتا دی. ایک اور بچے کا ایک قصہ یاد ہے ہوتا جی. انگریزوں کا دور تھا اور تقریباً ایسے ہی مسلمانوں کے لیے پریشانی کا دور تھا جسے آج دور چل رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. مدرسوں کی چیکنگ اور یہ اور وہ سب ہو رہی نا، تو ایسے ہی انگریزوں کا دور تھا. ایک مدرسے میں ایک انگریز آ گیا، آفیسر رہا ہوگا چیک کرنا.
مولانا پڑھا رہے تھے، اس میں بات آئی واللہ علیم حکیم، اللہ کا ایک نام حکیم ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ابھی جو انگریز تھا نا، اس نے کہا مولانا رک جاؤ، ایک سوال ہے، اس بچے کو اللہ نے اندھا بنایا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں اس کی کون سی بھلائی، کیا حکمت ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب اگر مگر میں لگے تھے، کیسے سمجھاؤں، کھانس واس رہے تھے، نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، بچے جب جواب نہیں دے پاتے تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں، 2-3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے جب تک جواب آ جائے گا جی۔ تو وہ اندھا بچہ جو بیٹھا تھا نا، اس نے حضرت کی عزت بچا دی اور کہا حضرت سے، اس انگریز سے کہا، اور حضرت سے کہا، حضرت سے کیا کہا، حضرت یہ چھوٹا سوال ہے، تو چھوٹے بچے اس کا جواب دے تو اچھا ہے، آپ بڑے سوال کے لیے بیٹھے ہو، میں جواب دوں گا۔ تو وہ بچہ کھڑا ہوا اور انگریز سے کہا سوال کر، میں جواب دوں گا۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ اللہ نے تجھ کو اندھا بنایا تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے حکمت یہ ہے کہ مجھے مالک نے اس لیے اندھا بنایا کہ تیرے جیسا منحوس چہرہ میں نہ دیکھوں۔ بچے سمجھ آئے؟ تیرے جیسا، اتنا خوبصورت جواب تو مفتیوں کو نہیں آئے، مجھ کو تو کیا آئے گا، آپ جیسے ماشاءاللہ روشن ذہن آدمی ہیں، شیخ عبد القدیر صاحب کو بھی نہیں آئے، کیا جائے آ جائے بڑے آدمی جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں پتہ نہیں کون ایسے دماغ کا مالک بیٹھا ہوگا، ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے سب پر محنت کی جائے اور ہر بچہ یہ سمجھے کہ میں اگرچہ ابھی فیل ہو رہا ہوں لیکن آئندہ ایک دور ایسا آ سکتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے میں اللہ کو منا کر کے، محنت کے ذریعے پسینہ بہا کر کے میں اللہ کو اپنا بنا لوں گا اور اللہ کی نگاہ میں اس کا بن جاؤں گا۔ پھر اللہ جب میرے دل دماغ کو کھولیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے اسٹیج ہمارے انتظار میں ہوں گے، بڑی بڑی محرابیں مجھے تلاش کر رہی ہیں، کسی کتاب کا مصنف میں ہوں گا، کسی اجلاس کا مہمان خصوصی اور خطیب میں ہوں گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حوصلے جتنے بلند رکھو گے انشاءاللہ مقدر بھی اللہ اتنا بلند رکھے گا۔ ہمت بلند دار کہ حصے خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ فارسی تو اوپر سے چلی جاتی ہے مگر مضمون میں نے پہلے سنا دیا، کیا جتنا ارادہ اور پلان بلند رکھو گے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور یہاں کے پڑھنے والے ان طلبہ کو علم نافع سے ان کے دامن کو سرسار فرماوے اور یہاں کے چلانے والوں کو مزید ہمت، استقامت اور صدق احسان و اخلاص عطا فرمائے۔ میں سبھی ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں، مولانا عبد القدیر صاحب اور حافظ اکبر صاحب اور بھی جو بھی اس میں سبب بنے، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اے اللہ، ہم آپ کے پیدا کرنے سے دنیا میں آئے ہیں، آپ نے بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ رکھی ہیں، یا
اللہ اور بڑا عظیم تحفہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا ہے وہ آپ نے ہم کو قرآن کی شکل میں دیا ہے، ایمان اور شریعت کی شکل میں اللہ آپ نے وہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ جب یہ نعمتیں دی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق بھی عطا کر دے۔ اے اللہ جب یہ انعام دیا ہے تو اس کو سنبھالنے کا گر اور ہنر بھی عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سے نہ سمجھے تو کوئی ہی سنبھال دے، مگر مولا محرومی سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا کی زندگی اچھی گزروا دے، آخرت کا انجام بھی اچھا بنا دے۔ یا اللہ دنیا کی حسنہ نصیب فرما، آخرت کی ہر حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جب تک ہمارا جینا مقدر ہے کسی کا محتاج نہ بنا، روزی روٹی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، یا اللہ اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے کبھی پریشان نہ ہونے دینا۔ یا اللہ عافیت دائمہ مقدر فرما، یا اللہ عافیت دائمہ مقدر فرما، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، یا اللہ عافیت اور معافات کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جب آخرت کا سفر شروع ہو اپنے فضل سے عزت والا سفر مقدر فرما، اور اے اللہ اس مدرسے کو مزید چار چاند لگا، علمی روحانی تربیتی ترقیات مقدر فرما، تعمیراتی ضرورتیں بھی اللہ پوری فرما، کام کرنے والوں کو مزید حسن عطا فرما۔ اے اللہ استقامت کی صفت نصیب فرما، احسان کی صفت عطا فرما، اخلاص کی صفت عطا فرما۔ ان پڑھنے والے بچوں کو اللہ علم کا شوق عطا فرما دے، محنت کا جذبہ عطا فرما دے۔ اللہ ان میں بہت آگے بڑھنے والے افراد کا جیسے آپ انتخاب فرماتے ہیں ان میں بھی انتخاب فرما دیجیے، سب کو موفق فرما دیجیے۔ اے اللہ جو حفظ میں ہیں ان کے لیے حفظ آسان فرمائیے، ہر ایک کو اس کے میدان میں اللہ خصوصی نصرت اور مدد عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا نیک بندہ بن کر جینا نصیب فرمائیے، وفادار بن کر جینا عطا فرمائیے۔ اے اللہ شکر گزار بن کر جینا نصیب فرمائیے۔ ناشکروں کے رجسٹر میں ہمارا نام ہو تو اللہ بنا دیجیے، شکر گزاروں میں لکھ دیجیے، تہجد گزاروں میں لکھ دیجیے، عبادت گزاروں میں لکھ دیجیے، علم کے شہدائیوں میں لکھ دیجیے، تیرے نبی کے فدائیوں میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیجیے، اے اللہ نور تقوی سے دل دماغ کو روشن فرما دیجیے۔ ان معصوموں کی برکت سے اللہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی ہر پریشانی کو دور فرما دیجیے، اور اللہ ہر مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، دین تمام تحریکوں کی، تنظیموں کی اور رجال و اشخاص کے اللہ بھرپور حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے مقبول و مستجاب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب